علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے بھائیو مال تجارت، دکان، ہوٹل وغیرہ، میڈیکل سٹور وغیرہ، ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ. تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے، بیچنے کی غرض سے، اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو 5 لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا، تو بھائی جو بکا تو پھر 5 لاکھ کا اور بھی تو آپ نے ڈالا نا. تو یہ نہیں ہے کہ وہی سوٹ پڑا رہے، نہیں، جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے، اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دوائیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کپڑے کے اوپر بھی، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہوگی، وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا. البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے. اگر کسی کی دکان ہے، جیسے ہم یہ لیتھ مشین رکھی ہوتی ہے، ہم خرادیے کہتے ہیں جن کو، تو لیتھ مشین کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی، کیونکہ اس کی ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے، اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے. البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے. ایک بندے کے پاس ہوٹل ہے، ہوٹل کے آپ جتنے وہاں پر صوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھی ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، برتنوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ نہیں پہنچتا تو نہیں زکوٰۃ ہے. یا ہوٹل کی کمائی اگر جڑ جاتی ہے سال میں، وہ کراس کر جاتی ہے، ظاہر کرے گی، جو بڑے ہوٹل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی. کسی کے مکان ایک سے زیادہ ہیں، کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے. اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور اس کی لاجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے. اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، چاہے ان کی وہ راس المال ہے، اکویٹی ہے، یا چاہے ڈیٹ ہے. ڈیٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. اکویٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی اس نے زکوٰۃ دینی ہے. اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے، وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. لیکن جو اس کا اپنا راس المال ہے، اکویٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے 10 کروڑ یا 20 کروڑ، اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور اس میں صحیح بخاری 1454 نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو 2-3 لوگ شیئر کر رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں، مطلب 120 بکریاں 3 کی ملکیت ہیں، تو یہ نہ کرو کہ ان میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اگر شیئر کر رہے ہو تو 120 بکریوں پہ زکوٰۃ نکالو گے اور وہ پھر زکوٰۃ نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے. ورنہ اگر 120 بکریاں 3 پہ ڈیوائیڈ کی جائیں، 40 تینوں کو دے دی جائیں، تو تینوں جو ہے وہ علیحدہ اپنا معاملات، یا 39 2 کو دے دی جائیں تو وہ زکوٰۃ سے بچ گئے، تیسرا ایک بکری دے دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. صحیح بخاری 1454. اسی کے تحت میں وہ کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں جو بچیاں نے نہ کر دیتا 6 تولے، تو اس کی یہ دلیل بھی بن گئی کہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے.